ہائے دوستوں، تو وہ 7 اہم ترین باتیں یا اہم ترین ہدایات کون سی ہیں جن پر کمر درد کے مریض کو عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، باقاعدہ ورزش ہے۔ اگر آپ کمر کے پرانے درد میں مبتلا ہیں تو آپ کو ہفتے میں کم از کم 5 دن روزانہ 20 منٹ کی ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ روزانہ کی یہ 20 منٹ کی ورزشیں آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر کمر کی مشقوں کے لیے ہندی، انگریزی اور اکثریتی علاقائی زبانیں۔ ان مشقوں کو توسیع اور بنیادی پٹھوں کو مضبوط کرنے کی مشقیں کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں آپ کسی فزیو تھراپسٹ سے یا ہماری ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ورزشیں گھر پر باقاعدگی سے کریں۔ ان میں آپ کے روزانہ کے وقت میں سے بمشکل 10 سے 12 منٹ لگیں گے اور یہ مشقیں آپ کو زبردست سکون فراہم کریں گی۔ لہٰذا اپنی زبان میں ورزش کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر تلاش کریں۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے آگے جھک رہے ہوں، جیسے کہ اگر میں نے اس بوتل کو زمین سے اٹھانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اس طرح اپنی پیٹھ سے نیچے جھک جاؤں اور پھر اسے اٹھاؤں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کام کرنے کا یہ غلط طریقہ ہے۔ کسی بھی چیز کو زمین سے اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ گھٹنوں کو جھکا کر بیٹھ جائیں، پھر آپ اس چیز کو پکڑیں اور پھر اٹھیں تاکہ آپ کی پیٹھ ہر وقت سیدھی رہے۔ اگلی اہم بات آپ کی کرسی کے بارے میں ہے۔ یہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ آپ کے لیے بیٹھنے کی بہترین کرسی ہے۔ یہ آپ کے کام کی جگہ یا آپ کے گھر کے لیے بہترین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہاتھ کا سہارا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کے ہاتھ اچھی طرح سپورٹ ہوں۔ پیچھے کا زاویہ یا پیچھے کا جھکا تقریباً 110 ڈگری ہونا چاہیے۔ اسے آپ کی کمر کے نچلے حصے کو سہارا دینا چاہیے تاکہ جب آپ بیٹھیں تو آپ کی کمر کے نچلے حصے کو مکمل طور پر سہارا ملے۔ اس کے بعد پیچھے کا زاویہ، جسے لارڈرٹک اینگل ریڑھ کی ہڈی کا کریو اینگل کہا جاتا ہے، کسی بھی کرسی میں ہمیشہ موجود ہونا چاہیے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اوپری پیٹھ کی حمایت بھی وہاں ہونی چاہیے تاکہ جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو اوپری کمر کے علاقے تک سہارا ملے۔ اس کے علاوہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ کے نچلے حصے کو کرسی کے نچلے حصے کو چھونا چاہیے تاکہ اسے اچھی طرح سے سہارا ملے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کے پاؤں زمین کو چھونے چاہئیں۔ اگر آپ کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں تو یہ آپ کی پیٹھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی کرسی کا استعمال کریں جس میں آپ کے پاؤں زمین پر اچھی طرح سہارا ہوں، یا جب آپ بیٹھے ہوں تو ٹانگوں کو سہارا ہو۔ کرسی کا انتخاب کرتے وقت اگلی اہم بات یہ ہے کہ کرسی میں کچھ حرکت ہونی چاہیے اس کرسی کی طرح، تاکہ یہ تھوڑا سا آگے اور پیچھے کی طرف بڑھ سکے۔ تو اس معاملے کی طرح یہ کرسی تمام سمتوں میں تھوڑا سا حرکت کر سکتی ہے۔ جب میں واپس جا رہا ہوں اور جب بھی میں آگے آ کر اپنا کام کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کمر کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے۔ مجموعی طور پر پیٹھ اچھی طرح سے حمایت کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس قسم کی کرسی کو اپنے دفتر یا اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے جہاں بھی آپ لمبے وقت تک کام کر رہے ہوں۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ بیٹھنے اور کام کرنے کے لیے آپ کو کبھی بھی صوفہ یا بستر استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہوں۔ اگر آپ صوفے پر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں یا اپنے بستر پر بیٹھے ہیں تو آپ پریشانی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے جم جانے والے ہیں اور آپ باقاعدگی سے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ وہی وزن ہے جسے آپ اٹھانا چاہتے ہیں، اسے اپنے جسم سے دور نہ رکھیں یا اس طرح ورزش کریں۔ کمر کو تکلیف پہنچے گی کیونکہ وزن آپ کے جسم سے جتنا دور ہوگا آپ کی کمر کے نچلے حصے پر زیادہ دباؤ آئے گا۔ لہٰذا اگر وزن قریب ہو تو یہ بہتر ہے آپ کے جسم کو اس طرح۔ لہٰذا اگر آپ جم میں ورزش کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ گھرنی کے ساتھ سازو سامان استعمال کریں یا جہاں وزن آپ کے جسم کے قریب ہو تاکہ آپ کی کمر کے نچلے حصے پر کم سے کم دباؤ آئے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں۔ فرض کریں کہ اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل سامنے بہت زیادہ وزن اٹھا رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ ہے یا اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو آپ مستقبل میں کمر درد کو دعوت دے رہے ہیں۔
اس لیے اپنا وزن ہمیشہ کم رکھیں، اسے ہر ممکن حد تک کم رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے آپ کی کمر کے درد کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے درد میں بھی مدد ملے گی۔ آخری اور اہم ترین ہدایت یہ ہے کہ تمباکو نوشی، تمباکو اور شراب نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ تینوں چیزیں ریڑھ کی ہڈی میں موجود ڈسک میں خون کی روانی کو کم کرتی ہیں، اور اگر خون کا بہاؤ کم ہو جائے تو ڈسک تیزی سے خراب ہو جاتی ہے اور اس سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ شکریہ۔